بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تہجد کی نماز وہ سالوں سے پڑھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن اکثر لوگ یہ 3 غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ پورا دن گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اپنی مصروفیت میں مصروف رہتے ہیں، تھک ہار کر رات کو سو جاتے ہیں۔ رات کے 1 پہر آپ اٹھتے ہیں، اپنی نیند کو قربان کرتے ہیں، نرم بستر کو چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ 3 غلطیاں بھی کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کی تہجد کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ کی محنت ضائع جا رہی ہے۔ پہلے یہ 3 غلطیاں درست کریں، یہ 3 غلطیاں صحیح کریں، اس کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ کوئی عام نماز نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کی نماز ادا کرنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بہت پسند فرماتا ہے۔ میرے آقا، آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 خوش قسمت لوگ کون کون ہیں جنہیں اللہ دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 پر جہاد کے لیے اپنے صفوں کو درست کرنے والے، نمبر 2 پر نماز کے لیے صفوں کو درست کرنے والا، اور نمبر 3 پر وہ خوش قسمت روح جو تہجد کی نماز ادا کرنے والا ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے رب کی طرف سے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، اسے خوب دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے بہت زیادہ عطا کروں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اسے بیماریوں سے شفایاب کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ اس وقت جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور یہ تہجد کی نماز اللہ رب العالمین کو بہت بہت زیادہ پسند ہے۔ اتنی فضیلت والی، اتنی برکت والی یہ نماز ہے، تو جب آپ یہ نماز ادا کریں تو ان 3 غلطیوں سے آپ بچیں۔ یہ 3 غلطیاں پہلے آپ صحیح کریں، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کریں، تو آپ کو اس کی برکات حاصل ہوگی، اس کے فوائد، اس کے فضائل آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، جو مانگے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ کون سی 3 غلطیاں ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں گے۔ نمبر 1 پر تکبر، تہجد پڑھنے کے بعد تکبر کرنا کہ میں دوسروں سے افضل ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو پابندی کے ساتھ تہجد پڑھتا ہوں، وہ تو تہجد نہیں پڑھتا، وہ تو مجھ سے افضل نہیں۔ تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں تکبر کو اپنی چادر بناتا ہوں اور عظمت کو اپنی اوڑھنی۔ جو شخص میرے مقابلے میں تکبر کرے گا اسے جہنم میں داخل کروں گا، صحیح مسلم میں ہے۔ تو اس نمبر 1 پر تکبر کرنا کہ وہ مجھ سے کمتر ہے، میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو تہجد کا پابند ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں،
عمل کر کے اس پر تکبر کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ ہے کہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ انسان عاجزی اور انکساری میں رہے، تکبر نہیں، انا نہیں چاہیے۔ نمبر 2 پر ریاکاری کی وجہ سے بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ کے ہاں نہیں بلکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ ریاکاری یہ شرک کے برابر ہے۔ عمل کر کے لوگوں کے سامنے بتلانا کہ میں تو صبح اٹھتا تھا، جی وہ تہجد کے ٹائم اٹھا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی تعریف کرنا اور بتانا باتوں باتوں میں کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میں تو صبح اٹھتا، جی اس وقت یہ ہوا، میں تہجد کے لیے اٹھا، وضو کر رہا تھا، اس وقت یہ ہو گیا۔ یعنی باتوں باتوں میں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں بتاؤں کہ میں تہجد گزار ہوں۔ فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا جو ریاکاری کرتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ جس شخص کو جہنم میں داخل کرے گا وہ ریاکار ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے ریاکاری کرنا، صدقہ دے کر ریاکاری کرنا، عمل کر کے ریاکاری کرنا، اور فرمایا کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ میرے بارے میں جانیں گے، میں متقی ہوں، میں نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، میں نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ یہ جانیں گے کہ میں تہجد گزار ہوں، متقی پرہیزگار ہوں، تو لوگ میری عزت کریں گے، مجھے اچھا جانیں گے، میری تعریف کریں گے، مجھے افضل جانیں گے۔ یہ ریاکاری عمل ہے۔ عمل بغیر ریاکاری کرنا یہ شرک کے مترادف ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو یعنی آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل نہیں کیا ہے، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا کہ اے ریاکار دیکھ تو نے کیا لیا ہے، تو نے کیا حاصل کیا۔ وہ اپنے عمل کی طرف دیکھے گا تو اس کا عمل ضائع ہو چکا ہوگا۔ تو ریاکاری سے بچنا چاہیے، عمل کر کے بھی عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو یہ ظاہر نہ کرے کہ میں تہجد گزار ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں تو نمازی ہوں، میں صوم و صلات کا پابند ہوں۔ یہ ریاکاری لوگوں کے سامنے دکھلانا عمل کر کے اس سے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگھے گا۔ اور جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 500 سال کی دوری پر جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جانے لگیں گے تو 500 سال پہلے انہیں جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، اور ریاکار جو ہے اسے جنت کی خوشبو تک بھی حاصل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ منافقین اور ریاکاروں کی سزا سب سے سخت ہے کیونکہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاکاری نفاق کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 3 پر بہت سارے لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں لیکن تہجد کی نماز کا جو وقت ہے نا اس وقت میں ادا نہیں کرتے۔ تہجد کی نماز کا وقت گزرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے کب ہوتا ہے، ہمیں کب تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اس کا افضل وقت کون سا ہے۔ بس وہ رات کو اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کا وقت ہے، حقیقت میں وہ تہجد کا وقت نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا تہجد کی نماز کا وقت عشاء کے جب آپ فرض پڑھ چکے، تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب رات کے کسی پہر آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ طلوع فجر سے پہلے تک۔ جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ وقت کا خیال نہیں رکھتے کہ فجر کا وقت تو نہیں شروع ہو گیا، وہ دیکھتے ہیں کہ اذان ہوئی ہے یا نہیں۔
اگر اذان کو 10-5 منٹ رہتے ہیں تو وہ تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اذان تو طلوع فجر میں ہوتی ہے، اور پاکستان ہندوستان میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لیٹ یعنی 30 منٹ 40 منٹ فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذانیں کہی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اذان کو دیکھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو اذان سے 40 منٹ بعد، اور اس نے 20 منٹ پہلے تہجد کی نماز ادا کی ہے، تو یاد رکھیے گا وہ طلوع فجر میں یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد تہجد پڑھ رہا ہے، جبکہ تہجد کا وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تہجد کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت میں تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تہجد گزاروں کی تعریف کی ہے اور اس کی ترغیب دی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے اضافی عبادت ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود عطا کرے۔ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی ترغیب دیتی ہے، جو امت کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے وہ ہیں اور جو اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفت ہے کہ وہ راتوں کو تہجد میں گزارتے ہیں۔ سورۃ السجدہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کی پہلوئیں بستروں سے الگ رہتی ہے، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تہجد گزاروں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ رات کو بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے جو قرب الہی، مغفرت اور جنت کا ذریعہ ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز تہجد کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کو بہت پسندیدہ عبادت قرار دیا۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے کہ تم قیام اللیل کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ تھا۔ یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، تو عرض کیا اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی نماز اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں دوں، کون استغفار کرے تو میں بخش دوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اے اللہ میرے دل میں نماز تہجد کا شوق پیدا فرما دے، مجھے رات کے آخری حصے میں بیدار کر کے تیری بارگاہ میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، میرے دل کو تیری عبادت کی محبت سے بھر دے، نیند کی غلبے سے بچا اور مجھے قیام اللیل کی لذت نصیب فرما۔ یا اللہ جیسے تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالح بندے کو تہجد کی توفیق دی، مجھے بھی اس سعادت سے نواز، میرے دل کی سختی دور فرما، عبادت کی طرف رغبت پیدا کر اور مجھے تیری رضا کے لیے راتوں کو جاگنے والا بنا دے۔ اے رحمان، اے رحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، میری یہ دعا قبول فرما اور مجھے تہجد گزار بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ محترم ناظرین،
دین کی بات کو سننا اور اس کو دوسرے مسلمان تک پہنچانا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔